الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ جو ہم نے یہاں پر رمضان المبارک کی راتوں میں جو پروگرام شروع کیا تھا، اور بنیادی طور پر تو امام غزالی رحمہ اللہ کی تصنیف احیاء علوم الدین میں سے کتاب الصبر و شکر کا مطالعہ پیش نظر تھا، لیکن تمہیدی کچھ گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا بھی ایک مختصر رسالہ ہم نے قاعدہ فی الصبر جو ہے اس کا بھی مطالعہ کیا تھا، اور پھر مدارج السالکین حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کی تصنیف جو اصلاً ایک تفصیلی شرح ہے منازل السائرین شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی کی کتاب کی، اس کا بھی ہم نے صبر کا جو اس کا پورشن تھا اس میں سے کچھ منتخب حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم جو ہے وہ مدارج السالکین ہی میں سے شکر کا جو باب ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب آگے حافظ ابن قیم نقل کر رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں پہلے ابو اسماعیل حروی کو، کہتے ہیں کہ جی وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَات، شکر کا موضوع زیر بحث ہے کہ شکر جو ہے وہ 3 اس کے درجے ہیں۔ الدرجۃ الاولی، جو سب سے اونچا درجہ ہے، بلکہ پہلا جو درجہ ہے، اونچا نہیں، پہلا درجہ کیا ہے؟ الشکر علی المحاب، وہ چیزیں جو انسان کی من چاہی ہیں، پسندیدہ ہیں، انسان ان کو اچھا سمجھتا ہے، اس پر شکر کرنا۔ اور شیخ الاسلام کہتے ہیں وَهَذَا شُكْرٌ تَشَارَكَتْ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ، کہا کہ یہ وہ شکر ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں یہود، نصارہ اور مجوس بھی، یعنی وہ بھی عنوانات ان کے مختلف ہوں گے، یہوہ کہتے ہیں یا یسوع مسیح کہتے ہیں یا وہ یزداں کہتے ہیں، عنوانات مختلف ہوں گے، لیکن وہ بھی اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان چیزوں پر کہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کی پسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی گویا انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا گیا ہے نا، جیسے عبادت کا جذبہ رکھا گیا ہے، محبت کا جذبہ رکھا گیا ہے ایک بالاتر ہستی کے لیے۔ تو زیادہ تر تو غلطی یہ ہوتی ہے نا کہ آبجیکٹ لوگوں سے غلط منتخب ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ جو لوگ ہیں یہود اور نصارہ اور مجوسی، یہ اصل میں مذہبی لوگ ہیں، اور ویسے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ عرض کی گئی ہے کہ 150-200 سال پہلے تک آج سے دنیا میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ خدا کو ماننے والے تھے، ابھی بھی اکثریت، بہت بڑی اکثریت خدا کو ماننے والی ہے، لیکن اب ایک بہرحال آپ کہہ رہے ہیں سائزیبل آبادی ایسی ہے کہ جو خدا کا انکار کر چکی ہے یا خدا کو وہ نہیں مانتی، اور مادے ہی کو کل سمجھتی ہے، اور کل علم ان کے نزدیک گویا سائنس ہے، اور سائنس ان کے نزدیک ایک عقیدے جیسی چیز بن گئی ہے جس کو سائنٹزم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے سی ایس لوئس ایک بہت مشہور امریکن فلاسفر تھیولوجین ہے، اس نے بہت اچھی بات کہی۔ اس نے کہا کہ یعنی جو پیغمبر پہلے آتے رہے نا، اور کہا کہ مسیح بھی آئے، تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کا جو واسطہ تھا جن لوگوں سے، وہ پیگن تھے یا پولیتھیسٹ تھے یا پیگن تھے، جو خدا کو ماننے والے تھے۔ اس وقت اس نے کہا کہ جو کرسچن جو ایونجلسٹ ہیں یا ان جو مشنریز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، ان کو اب جیسے ایک نئی آبادی کا یا نئی ایک آڈینس کا سامنا ہے جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتے، اور وہ اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ بھئی بہتر تو یہ ہے کہ بھئی یعنی یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی آدمی اگر پیگن ہو، پولیتھیسٹ ہو، اس سے مخاطب ہونا، یا وہ مائتھولوجی کو ہی مانتا ہو نا، یعنی اس فزیکل ریئلم سے ٹرانسینڈ کر کے کچھ حقائق ہیں،
تو اس نے کہا کہ وہ آڈینس بہرحال بہت ہمارے لیے سہولت والی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اسکرپچر بھی جو ہوتا ہے نا وہ اصلاً انہی لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید کو بھی آپ دیکھیے تو اس کے مخاطبین جو ہیں وہ زیادہ تر پولیتھیسٹ ہیں۔ ابھی میں امام رازی علیہ رحمہ کا ایک رسالہ دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الدہرانیون کہا ہے، یہ کچھ لوگ تھے دہرانی ان کو کہا گیا ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ تو لیکن بعد وہ بہت چھوٹا سا ایک پورشن تھا، اور اس آیت کی بھی ایک اور شرح بھی ہے اور ایک اور تفصیل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اصل میں مراد کیا ہے کہ جب پیغمبر ان سے یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو پرانی قومیں ہیں، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، صالح کے ساتھ کیا ہوا، قرآن مجید بار بار استدلال کرتا ہے نا، تو گویا اس کے رسپانس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایز اے کلیکٹیوٹی، افراد بھی اور قومیں بھی بس جیتی ہیں مرتی ہیں، ایک لائف سائیکل ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، اور بس ہمیں زمانے کی گردش ہلاک کرتی ہے۔ تو بہرحال میں بس یہ توجہ دلا رہا تھا کہ یعنی ابو اسماعیل حربی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ من چاہی چیزوں پر، وہ چیزیں جو آپ کی پسندیدہ ہیں اس پر آپ جو ہیں وہ شکر کریں، تو کہا کہ اس میں تو مشترک ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہود، نصارہ، مجوس بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں من سعت رحمت الباری سبحانہ، اور کہا کہ یہ رحمت باری ہے، اس کی وسعت کا کیا کہنا ہے کہ ان عدہ شکرن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شکر گردانا، یعنی وہ چیزیں جو آپ کی پسندیدہ ہیں، جو میٹھی میٹھی چیزیں ہیں، اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، تو کہا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس کو بھی شکر گردانا اور شکر کے ذیل میں بیان کیا، اور کہا کہ وہ وعدہ علیہ زیادہ، اور کرم ہے اللہ کا کہ اس نے اس پر ازدیاد کا وعدہ کیا، لئن شکرتم لازیدنکم واوجب فیہ المثوبہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے بہت اچھا اجر جو ہے وہ واجب کر دیا۔ یہاں پہ ان کی کوٹیشن ان کا ختم ہو گیا۔ اب آگے حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب آپ جان لیتے ہیں شکر کی حقیقت کو، اور کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے الاستعانہ بنعم المنعم علی طاعتہ و مرضاتہ، بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جو منعم کی نعمتیں ہیں ان کو انسان کام میں لائے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے، اللہ کی طاعت کے کاموں میں۔ کہتے ہیں یہ جو ہے، یہ جو درجہ ہے نا، اس میں اہل اسلام کا اختصاص ہے، ظاہری بات ہے اس میں یہودی، مجوسی اور جو عیسائی ہیں وہ شریک نہیں ہے نا، یعنی وہ کفر کر رہے ہیں، ایک نوع کا شرک کر رہے ہیں، تو گویا وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کے لیے استعمال نہیں کر رہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ وَأَنَّ حقیقت الشکر علی المحاب لیست لغیرہم، اسی لیے کہتے ہیں کہ بس یہ ایک ظاہری طور پر اشتراک ہے، ورنہ حقیقت الشکر جو ہے حافظ ابن قیم کہتے ہیں اس میں اہل ایمان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کہتے ہیں ہاں ان کے جو غیر ہے نا، بعض ارکان اور بعض اجزاء وہاں پائے جاتے ہیں، جیسے کل اعتراف بالنعمہ، نعمت کا اعتراف کہ بھائی یہ بلیسنگ ہمیں ملی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج بھی جو کرسچنز ہیں ہمارے ہاں، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کھانے پینے کے بعد دعا ہے، شروع میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کریں گے اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، دعا کریں گے۔ لیکن جو مذہبی لوگ ہیں ان کے آپ دیکھتے ہوں گے جب ٹیبل سجتی ہے تو پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت فراہم کی اور کھانا فراہم کیا، تو وہ ایک اچھی رسم ہے، پہلے شروع میں وہ ایک دعا کرتے ہیں فارملی۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی نعمت کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر منعم کی ثنا بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ فِي نِعَمِ اللَّهِ، کہتے ہیں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہی میں رہتی ہے، جیتی ہے، بستی ہے۔ کہتے ہیں وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِاللَّهِ رَبًّا وَتَفَرَّدَهُ بِالْخَلْقِ وَالْإِحْسَانِ، تو کہتے ہیں ہاں جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا رب کے طور پہ، اور یہ مان لیا کہ تخلیق میں وہ منفرد ہے، اس کے سوا کسی کی کوئی تخلیق نہیں ہے، اور جو احسانات انسان پر ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، فَإِنَّهُ يُضِيفُ نِعْمَتَهُ إِلَيْهِ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لَكِنَّ الشَّأْنَ فِي تَمَامِ حَقِيقَةِ الشُّكْرِ،
اور امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل میں کوئی بھی آدمی چاہے وہ اس نے نام مختلف رکھ دیے ہوں، جب وہ کسی بالاتر ہستی کی طرف منسوب کرتا ہے کسی نعمت کو، تو کہتے ہیں الٹیمیٹلی تو اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کا تصور غلط ہے، ناقص ہے، لیکن وہ جاتی چیز تو اللہ ہی کی طرف ہے نا۔ تو کہتے ہیں اس میں ایک اشتراک پایا جاتا ہے، لیکن جو حقیقت شکر ہے نا وہ تو معاملہ دوسرا ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرنا۔ اور کہتے ہیں آگے ایک روایت نقل کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا کہ ان اقل ما یجب للمنعم علی من انعم علیہ، کہتے ہیں سب سے کم تر بات جو منعم پر ہے، جس پر انعام کیا گیا ہے، یا ہاں جس پر انعام کیا گیا ہے اور اس پر کیا واجب آتی ہے، من انعم علیہ، جو چیز انعام کی گئی ہے، اللہ یجعل ما انعم علیہ سبیلا الی معصیتہ، کہ یا ما انعم علیہ، کہ کم سے کم بات کیا ہے کہ انسان اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ذریعہ نہ بنائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایکٹیولی بہت پازیٹیولی انسان اس نعمت کو برتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں اس کو صرف کرے۔ بیس لائن کیا ہے؟ بیس لائن یہ ہے کہ کم از کم پھر اس نعمت کو اللہ کی معصیت میں صرف نہ کرے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ دو، بھلائی کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یعنی مال دو کسی کو۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو کہ جو ہے فزیکلی کسی کی مدد کر دو۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو بول کے کوئی اچھی بات کسی کو بتا دو۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری بات کیا ہے کہ پھر اپنے شر سے اس کو محفوظ رکھو۔ یہاں پر بھی سیدہ یہ فرما رہی ہیں کہ بھئی کم سے کم حق یہ بنتا ہے نعمت کا کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو شکر ہے نا، یہ والا پہلو یہ مشترک ہے، یعنی اعتراف کرتا ہے، جو ہے ثنا کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے وہذا بلا شک یوجب حفظها علیہم والمزید منہا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں وہ چیز بھی تمہارے پاس باقی چھوڑوں گا اور بلکہ اور دوں گا، تو کہتے ہیں یہ گویا کفار کے لیے بھی یہ بات ویلڈ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وقت تکون ثمرتہ فی الدنیا بعاجل الثواب، تو ایسے لوگوں کے لیے جو اصل میں تو جنت کے مستحق نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں نقد اللہ تعالیٰ کوئی اچھا ان کے ساتھ معاملہ کر دیتے ان کو، یعنی ظاہری بات ہے جو آدمی چیریٹی کرتا ہے اس کا مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایک سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے، اس کا ایک ذکر خیر لوگوں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نقد انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں یعنی مضامین چھپتے رہتے ہیں گنگا رام کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے لیڈی ایچسن کے بارے میں، ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی، تو ان لوگوں نے بڑے کام کیے اور فنا کیا اور فنا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ذکر خیر ابھی بھی موجود ہے، لوگ اچھے انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یا مدر ٹریسا ہیں یا اور اس طرح کے جو لوگ۔ تو کہتے ہیں دنیا میں کیا ہے کہ ایک فوری نقد اللہ تعالیٰ کچھ بدلہ دیتے ہیں۔ وفی الآخرتی بتخفیف العقاب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں عذاب جو ہے وہ کچھ ہلکا دیا جائے انہیں، کیونکہ پھر آگے کیا کہتے ہیں آخر میں فَإِنَّ النَّارَ دَرَكَاتٌ فِي الْعُقُوبَةِ مُخْتَلِفَةٌ، کہ جو جہنم ہے نا، جنت کے درجات ہیں اوپر کی طرف، جہنم کے درکات ہیں نیچے کی طرف، اور کہا کہ مختلف جو آپ سمجھ لیں سزائیں ہیں اس کے اعتبار سے مختلف لیولز۔ اور ویسے بھی آپ یعنی یہ تو دنیا میں بھی جیل میں معاملہ ہوتا ہے نا کہ جیل ہی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جس میں بیگار بھی ہے، ایک ہے وہ جس کے اندر جو ہے وہ چکی جس کو بولتے تھے کہ چکی ہے اور آپ کو جو ہے محنت بھی کرنی ہے، ایک وہ ہے کہ بھئی محنت تو نہیں کرنی لیکن پھٹے حالوں میں ہے، آپ سی کلاس ہے، ایک بی کلاس ہے، پھر اے کلاس ہے، تو لیکن بہرحال ہے وہ قید ہی۔ تو امام اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی کفار کے ساتھ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کوئی فلیٹ نہیں ہے، وہاں پر بھی مراتب جو ہیں مختلف ہوں گے۔ دوسرا کہتے ہیں آگے پھر وہ نقل کر رہے ہیں مدارج السالکین، جو منازل السائرین کی جو ہے عبارت، الدرجۃ الثانیہ، پہلا کیا تھا؟ شکر کرنا ان چیزوں پر جو انسان کی پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ الشکر فی المکارہ،
دوسرا درجہ یہ ہے کہ ناگوار ناپسندیدہ چیزوں میں شکر کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اظہاراً للرضا وممن یمیز بین الاحوال لقزم الغیظ وستر الشکوى ورعایت الادب وسلوک مسلک العلم وہذا الشاکر اول من یدعا الی الجنہ۔ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ کیا ایک معاملہ کیا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے ہاں حالات یکساں ہو جائے۔ کن معنوں میں؟ کہ وہ اللہ سے راضی رہے، چاہے اس کو من چاہی چیز مل جائے تب بھی وہ راضی ہے، چاہے کوئی تکلیف اس کو پہنچے، مصیبت پہنچے تب بھی وہ راضی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، احوال کیا پیدا ہوتے ہیں، ظاہر کیا ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آدمی اپنے غیظ کو، اپنے غضب کو گھونٹ دیتا ہے، یعنی اب لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، تکلیفیں اس کو پہنچا رہے ہیں، تو والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصوں کو گھونٹ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ستر الشکوہ، شکوہ نہیں کرتے، اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کو دبا لیتے ہیں۔ اور پھر ادب کی رعایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایک ادب کا معاملہ ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ علم کے مسلک پر چلتے ہیں۔ اس علم کے مسلک کا مطلب کیا ہے؟ العلم کا مطلب ہے علم حقیقی، معرفت حقیقی، کہ انسان یہ سمجھ لے کہ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور ٹھیک ہے بیچ میں انٹرمیڈیریز ہیں، وسائط ہیں، وسائل ہیں، لیکن آخری بات کیا ہے کہ کون انچارج ہے؟ ہو از دا پرسن انچارج؟ وہ اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو شاکر ہے نا، اس کو سب سے پہلے گویا جنت کی طرف بلایا جائے گا اس کے مرتبے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر عبادت ختم ہو گئی، اب آگے حافظ ابن قیم فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو شکر علی المکارہ ہے نا، اشد و اصعب من شکر علی المحاب۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ زیادہ مشکل بھی ہے، زیادہ شدید بھی ہے شکر، اس کی نسبت کہ انسان اپنی من چاہی چیزوں پر جو ہے وہ شکر کرے۔ کہا اسی لیے اس کا درجہ جو ہے پہلے درجے سے اونچا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا مگر دو میں سے ایک آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ہاں حالات ممیز نہ رہیں، یعنی کوئی ڈسکریمینیشن نہ ہو، بل یستوی عندہ المکروہ والمحبوب۔ وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ مکروہ اور محبوب اس کے نزدیک برابر ہو جائیں۔ فشکر ھذا، اور پھر وہ جو ہے وہ شکر کرے اس پر، اظہارا منہ للرضا بما نزل به یا بما نزل به، کہ انسان پر جو بھی چیز نازل ہو نا اس پر وہ راضی رہے، اس رضا کا جو ہے وہ اظہار کرے۔ مجھے ایک فارسی کا مصرع ہے نا کہ ہر چھ ساقی ما ریخت عین الطافست، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ بھی انڈیل دیتا ہے وہ اس کا لطف و کرم ہی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مقام رضا ہے، یعنی گویا ایک بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ دوسرا شخص کون سا ہے کہ جس کے ہاں تمیز ہے، الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، تو وہ مکروہ کو سے محبت نہیں کرتا اور وہ راضی بھی نہیں ہے کہ اس پر تکلیف مصیبت آئے، لیکن فَإِذَا نَزَلَ بِهِ مَكْرُوهٌ شَكَرَ اللَّهَ تعالی، لیکن کہتے ہیں کہ جب کوئی مکروہ چیز اس پر آ جائے تو وہ شکر کرتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ آدمی ہے نا جو ایک خاص مرتبے پر ہے کہ اس کے لیے چیزیں بالکل برابر ہو گئی ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک آدمی تو گویا وہ سینٹ ہے کہ جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، وہ تمیز تو کر رہا ہے لیکن جب تکلیف آتی ہے تو جزا فضا نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے۔ اور وہ آگے ساری باتیں جو انہوں نے بیان کی کہ اپنے غصے کو گھونٹ لیتا ہے، اپنی شکوہ کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے، ادب کا معاملہ کرتا ہے اور مسلک علم پہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ يَأْمُرَانِ بِشُكْرِ اللَّهِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ علم اور ادب دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، گرم و سرد ہر طرح کے حالات میں، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے پھر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مسلک علم ہے، لِأَنَّهُ شَاكِرٌ لِلَّهِ، چونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، من رضی بقضائہ، تو کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جو ہے وہ راضی رہتا ہے۔ اور یہ گویا پھر
پہنچ جاتا ہے اس آدمی کے مرتبے پر جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ پہلا آدمی تو گویا بے تکلف یہ سب کرتا ہے، اس کو بہرحال ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہی بات کہ ہو سکتا ہے کہ اجر شاید اس دوسرے آدمی کا زیادہ ہو، لیکن مرتبہ بہرحال اس پہلے آدمی ہی کا اونچا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو شاکر ہے، وہی بات کہ اس کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا. کہا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے یا اس کو لیتا ہے، اس کو ریسیو کرتا ہے ناگوار چیز کو کہ شکر کے ساتھ لیتا ہے، جبکہ اکثریت انسانوں کی اس کو جزا کے ساتھ، اللہ سے ناراضگی کے ساتھ لیتی ہے. اور کہا کہ اس کے بعد جو ہے یہ تو سب سے کم مرتبہ ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ لوگ صبر کریں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آدمی پھر رضا کے مرتبے پر آئے. اور کہا کہ یہ اس سے اعلیٰ ہے، اور پھر کہا کہ پھر شکر کرے. تو کہا اس وجہ سے پھر اس کا مرتبہ سب سے آگے، یعنی ایک تو آدمی گویا ناکام ہو گیا نا، وہ تو اللہ سے ناراض ہو گیا معاذ اللہ. دوسرا جو ہے اس نے صبر کیا. تیسرا ہے جو راضی ہو گیا، ٹھیک ہے تکلیف آئی ہے لیکن بہرحال میں کوشش کر کے ایفرٹ کر کے کر لیتا ہوں. اور چوتھا وہ ہے کہ جو بس ویسے ہی راضی ہو گیا بغیر جو ہے کسی ایفرٹ کے، اس کی طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اس کو بلا تکلف گویا قبول کرتا ہے شکر گزاری کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو درجہ ہے نا، اس کی پھر انٹرنل ایک تقسیم ہے، ایک سابقین ہے اور ایک مقربین ہے. اور یہ کیا ہوگا کہ بھئی جس کے ہاں بالکل سٹیبل معاملات ہیں گویا وہ سابقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کے ہاں جو ہے تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ مقربین میں سے ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ جو پہلا والا آدمی ہے نا، اس نے کیا کیا، بل قد فنی بإیثارہ ما یرضی لہ بہ ربہ اما یرضاہ هو لنفسہ، کہ یہ بندہ ایثار کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے جس چیز پر راضی ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، اور اس کا نفس جس چیز پر راضی ہے اس کو پیچھے رکھتا ہے. تو کہا کہ وہ بھی، اور پھر وہی آدمی ہے کہ جو جب اس پر تکلیف آتی ہے اور کوئی ناگوار چیز آتی ہے تو پھر اس کا استقبال وہ کرتا ہے شکر کے ساتھ. یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ تھا محاب پر شکر کرنا، دوسرا درجہ ہے مکارے پہ شکر کرنا. اب تیسرا درجہ اس کا بیان ہے. اب آگے پھر عبارت آ رہی ہے ابو اسماعیل ہروی کی، الدرجۃ الثالثہ. تیسرا درجہ کیا ہے، اللہ یشہد العبد الا المنعم، کہ بندہ نعمت جب اس پر آتی ہے تو وہ منعم کے سوا کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے. فَإِذَا شَهِدَ الْمُنْعِمْ عُبُودِيَّةً، جب وہ منعم کو دیکھ لیتا ہے عبودیت کے انداز میں، عبودیت کی پوزیشن لے کر، استعظم منہ النعمہ، تو اس کے لیے پھر وہ نعمت بھی جو ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے. یعنی پہلے وہ خدا کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ نعمت کو دیکھتا ہے. تو پھر چونکہ وہ خدا کی طرف سے آ رہی ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو یہی غزالی نے کہا تھا نا، وہ جو بادشاہ کی مثال دی تھی، ایک بادشاہ ہے اس نے کسی کو گھوڑا دے دیا ہے، تو ایک شخص وہ ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اصل میں تو بادشاہ نے مجھے نوازا ہے نا، اس سے سرشار ہے. اب بعد میں دیکھے گا اچھا یہ چیز ہے تو اس کی بھی قدر ہوگی کیونکہ اس کے ذریعے اللہ نے نوازا ہے. یعنی وہ ایک آلہ بن گیا نا، ایک انسٹرومنٹ یا ٹول بن گیا وہ گھوڑا یا جو بھی نعمت ہے یہاں پر. اور کہتے ہیں کہ جب نعمت کے اندر، نعمت کے نزول پر وہ منعم کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے محبت سے. استحل منہ الشدہ، تو کیا ہوتا ہے کہ شدت اس کے لیے گویا بہت لذیذ ہو جاتی ہے، جو ہے اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ عمدہ ہو جاتی ہے. وَإِذَا شَهِدَهُ تَفْرِيدًا، اور جب اس کو دیکھتا ہے وہ بالکل تفرید کے مرتبے پر، لم یشہدہ منہ نعمہ ولا شدہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ تو پھر شدت کا کوئی احساس ہوتا ہے اور نہ ہی نعمت کا مشاہدہ. یہاں امام نے دو مرتبے بتائے ہیں. ایک کہا کہ مقام عبودیت سے جب دیکھتا ہے تو نعمت کی تعظیم کرتا ہے، پھر مقام محبت سے دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شدت جو ہے اس کے لیے بالکل سہولت والی ہو جاتی ہے، اور جب مقام تفرید سے دیکھتا ہے تو پھر نعمت گویا بیچ میں سے نکل جاتی ہے بالکل، اور پھر جو ہے شدت کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اب آگے جو بات کر رہے ہیں نا،
تو کہتے ہیں کہ یہ جو تین تقسیم کی ہیں، اب آگے شرح کر رہے ہیں حافظ ابن قیم. ایک تو جو ہے وہ اصحاب شہود العبودیہ، پھر اصحاب شہود الحب، اور تیسرا اصحاب شہود التفرید. اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک کا ان کے ہاں ایک الگ مرتبہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک عبودیت کے کا مرتبہ ہے تو کہتے ہیں فَهُوَ مُشَاهِدَةُ الْعَبْدِ لِلسَّيِّدِ بِحَقِيقَةِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْمُلْكِ لَهُ. اور کہا کہ یہ کیا ہے کہ بندہ اپنے سردار کا مشاہدہ کرے ایک عبدیت کی پوزیشن لے کر، اس بات کو کے احساس کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہے اختیار وہ اللہ کا ہے. کہتے ہیں کہ جب غلام اپنے سید کے سامنے، اپنے سردار کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی جاہ اور قرب انہیں حاصل ہوتا ہے نا، جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جو قرب حاصل ہوتا ہے، اس کو وہ اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ گویا مستغرق ہوتے ہیں اپنے مالک کی، آپ سمجھ لیں، ادب میں اور اس کے حق جو ہے اس کی ادائیگی. وَمُلَاحَظَتُهُمْ لِسَيِّدِهِمْ. اور کہا کہ وہ مستقل اپنے سید کا ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں. خَوْفًا أَن يُشِيرَ إِلَيْهِمْ بِأَمْرٍ فَيَجِدُهُمْ غَافِلِينَ عَن مُلَاحَظَتِهِ. تو کہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ایسا ہو کہ جو مالک ہے وہ ان کو کسی بات کا حکم دے اور وہ ان کو پائے، یعنی مالک ان کو پائے اس حال میں کہ وہ متوجہ نہیں ہے. وَهَذَا أَمْرٌ يَعْرِفُهُ مَنْ شَاهَدَ أَحْوَالَ الْمُلُوكِ وَخَوَاصِّهِمْ. تو کہتے ہیں یہ جو معاملہ ایسا ہے، یہ ہر اس شخص کا مشاہدہ ہے کہ جس نے بادشاہوں اور ان کے خواص کا مشاہدہ کیا، یعنی ان کو معلوم ہے کہ وہ لوگ ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے متوجہ رہتے ہیں مالک کی طرف، اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حکم وہ دے اور وہ اس کی طرف سے غفلت برتیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اس مقام پر جو آدمی ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جب اس حال میں مالک اس پر کوئی انعام کرتا ہے جبکہ وہ بالکل اس کے سامنے سب سروینٹ ہوں، تو ان کے لیے کیا چیز لازم ہے، اَن يَسْتَصْغَرَ نَفْسَهُ فِي حَضْرَةِ سَيِّدِهِ غَایَةَ الْاِسْتِصْغَارِ. تو کہتے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہلکا جانے، چھوٹا جانے، بے وقت جانے اپنے سردار کے سامنے. آپ سمجھ لیں شدید کیا لفظ استعمال ہوا، استصغار. استصغار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بے قیمت جاننا، بے وقت جاننا، اس کے ساتھ کہ اس کا دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو. تو کہتے ہیں کہ فَأَيُّ إِحْسَانٍ نَالَهُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَآهُ عَظِيمًا. کہتے ہیں اس حال میں کہ جب غلام اپنے آپ کو انتہائی پست دیکھتا ہے، بالکل سمجھتا ہے کہ میں ناچیز ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ محبت سے اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے، تو کہا کہ جو بھی احسان پھر اس کی طرف سے آتا ہے پھر وہ اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو مستحق تو سمجھ نہیں رہا. استحقاق تو کہتا ہے میرا ہے ہی کوئی نہیں، میرا کام تو بس اپنے محبوب کو محبت سے دیکھتے رہنا ہے اور اس کے اشارہ ابرو جو ہے اس کے انتظار میں رہنا ہے کیا حکم ہوتا ہے. اور کہا کہ والواقع شاہد بہذا فی حال المحب الکامل المحبہ. تو کہتے ہیں یہ جو معاملہ ہے نا، یہ صرف بادشاہ اور غلام کے ساتھ نہیں ہے یا آقا اور غلام کے ساتھ نہیں ہے، کہا بلکہ یہ ہر جو محب ہے نا، جو اپنی محبت میں کامل ہے، اس کا اپنے محبوب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ وہ تو اپنے محبوب کی مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے اور کچھ بھی عنایت ہو جائے تو پھر وہ اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اور کہا کہ بس اس کے سوا وہ کسی چیز کا اہل نہیں سمجھتا. یعنی اگر وہ محبت کرتا ہے کسی سے تو محبوب جو ہے وہ مسکرا کے دیکھ لے یا چہرے سے نقاب ہٹا دے یا اس سے دو لفظ بول لے تو گویا وہ اس کے نزدیک گویا اس کے لیے عید کا دن ہے اور وہ اس کے لیے گویا سب سے بڑا مرتبہ ہے. کہتے دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حق کا مشاہدہ کرے اور ایسی حالت میں کہ اس پر محبت کا غلبہ ہو اور وہ اس کی حضور میں بالکل مستغرق ہوں. تو کہتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایسی حالت میں جو چیز بھی اس کی طرف سے آئے گی نا، چاہے وہ سخت بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کو قبول کرے گا. تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے نا،
یعنی جو محب ہوتا ہے، محبوب کی طرف سے کوئی سختی بھی آتی ہے، کوئی تکلیف بھی آتی ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے، اس وجہ سے کہ بھئی سختی بھی تو اس وجہ سے کر رہا ہے نا کہ مجھ سے کوئی تعلق ہے، اگر مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو پھر تو وہ مجھ سے بے اعتنائی کرے گا، تو سختی کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ مجھ سے متعلق ہے اور مجھ سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پر جو تکلیفیں ہیں ان کا اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، اور کہا کہ کہتے ہیں اس طرح کی حکایتیں لوگوں میں جو ہے بہت معروف ہیں اور کوئی ضرورت نہیں کہ ہم بیان کریں۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں اور وہ بالکل ساکت پڑا ہوا ہے اور کوئی چوں نہیں کر رہا، کوئی چیخ نہیں مار رہا، یہاں تک کہ جب آخری کوڑا اس کو مارا گیا تو بہت شدید چیخ ماری، بہت شور کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا، اتنی تم نے گزارا کر لی اور اینڈ میں جو ہے بالکل بہت زور سے تم نے شور شرابہ کیا۔ تو اس جو ہے اس شخص نے کہا العین التی کانت تنظر الی وقت الضرب کانت تمنعنی من الاحساس بالالم، کہا کہ وہ آنکھ جو مجھے دیکھ رہی تھی نا اس وقت جب مجھ پر پہلے ضربیں لگائی جا رہی تھیں، اس نے مجھے روک رکھا تھا اس الم کے احساس سے، یعنی میں تو گویا بس اس محبوب کو دیکھ رہا تھا کہ میری طرف ملتفت ہے، تو مجھے کوئی تکلیف کا احساس ہی نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب فلما فقدتها وجدت الم الضرب، کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ وہ محبوب نہیں ہے یا مجھے میری طرف نہیں دیکھ رہا، التفات نہیں کر رہا، تو پھر مجھے شدید جو ہے وہ احساس ہوا ضرب کا، اس کے الم کا۔ تو کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْحَالِ عَارِضَةٌ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ، کہتے ہیں یہ جو حالت ہوتی ہے نا یہ کنٹینجنٹ ہوتی ہے، یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، یہ مستقل نہیں ہوتی انسان کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اس طریقے سے موافق چیز کے ساتھ انسان جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کمپیٹیبل ہوتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اور منافی چیز کو اس طرح قبول نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، قد یقوی سلطان المحبہ حتی یستحلی المحب ما یستمرہ غیرہ، تو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کبھی جو محبت کا سلطان ہے وہ انسان پر جو ہے، یا محبت کی سلطنت، محبت کی حکومت جو ہے وہ اس پر اتنی غالب ہو جائے کہ پھر جو چیز بھی اس پر آئے انسان راضی رہے، اور وہ چیزیں جو لوگوں پر بہت ثقیل ہوتی ہیں اس پر بہت آسان ہو جائیں، اور جس چیز سے عام طور پر لوگوں کو وحشت ہوتی ہے اس کو انسیت ہو جائے۔ تو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں تیسری حالت کیا ہے؟ پہلا انہوں نے کہا تھا کہ ایک شہود العبودیہ ہے، پھر ایک محبہ ہے، اور تیسری کیا ہے؟ تفرید ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو خاص ایک مشرب ہے صوفیاء کا، اس کے ہاں سے وہ پھوٹتی ہے، اور یہ وہ والا پہلو ہے کہ جس کو ہم اگر اس کتاب کا ہم آگے پیچھے سے بھی مطالعہ کریں تو ہم پر واضح ہوگا کہ امام جو ہے حافظ ابن قیم جگہ جگہ اس پہ نقد کرتے ہیں، چونکہ یہ پرابلمٹک ہے، اس کے اندر کچھ خاص طرح کا ایک ایسوٹیرسزم آ جاتا ہے جس سے لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں۔ اب اس پہ وہ ایک تنقید کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں تیسرا جو مشہد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تفرید کا ہے، کہ انسان جب بس اس پر تکلیف آئے یا کوئی خیر آئے تو نہ اس کو نعمت کا احساس ہو، نہ شدت کا احساس ہو، بلکہ وہ تو بس اللہ ہی کو دیکھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان شہود التفرید یفنی الرسم، کہتے ہیں کہ جب تفرید کی حضوری انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو رسم یا ظاہر یا فارم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ حال فنا ہے، کہ وہ شخص جو ہے نہ نعمت دیکھ رہا ہے نہ بلیہ دیکھ رہا ہے، بلکہ ہوا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں اتنا مستغرق ہے کہ اس کو کسی اور چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ تو کہتے ہیں کہ کما قال بعضهم فی ھذا، کہ من کانت مواہبہ لا تتعدی یدیہ فلا واہب ولا موہوب، کہتے ہیں کہ جس شخص کے حوالے سے یا جس شخص کے آپ سمجھ لیں کہ ہاں مواہب جو ہیں وہ گویا اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کون کون سی چیزیں اس کو نوازی جا رہی ہیں، کیا کچھ عنایتیں اس پر ہو رہی ہیں، تو کہا کہ پھر اس کے ہاں نہ کوئی واہب ہے نہ کوئی موہوب ہے۔ یہ وہی اصل میں مقام فنا ہے جس کو مقام جمع بھی بولتے ہیں، آگے امام اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں یہی جو ہے مقام، اس کو مقام الجمع بھی بولتے ہیں ان کے ہاں، اور بعض کے نزدیک اس کے بارے میں عبارت آرائی کرنا
جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو فولک شاعری ہوتی ہے، صوفیانہ شاعری، اس میں بھی اس طرح کے مضامین ہیں، اردو میں اور سرائکی میں اور سندھی میں اور پشتو میں۔ وہ ایک جگہ ہے نا کہ چپ کر غلام فریدا اے جا نہیں بولن دی، کہ بھئی یہ جگہ بولنے کی نہیں ہے، بس یہاں خاموشی ہی ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں ایک جگہ کہا ہے نا کہ جو خاص طرح کا ایک ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا کہ اس کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ انیفیبل ہوتا ہے۔ انیفیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ادراک میں تو آ سکتا ہے لیکن اظہار کے قابل نہیں ہے، وہ قابل بیان نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ بعض کے نزدیک اس کے بارے میں گفتگو کرنا، کلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر آپ امام غزالی رحمہ اللہ کو بھی پڑھیں تو احیاء کے اندر بھی کئی جگہ پر وہ بار بار مکاشفہ کی بات کرتے ہیں، علم المکاشفہ، اور کتاب العلم میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو کہا نا کہ اصل میں علم المعاملہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد علم المکاشفہ ہے، تو علم المکاشفہ کے بارے میں 1-1.5 صفحے پر گفتگو کر کے ختم کر دی انہوں نے۔ یہی کہا کہ بھئی یہ وہ چیز ہے جس پر زیادہ کلام نہیں کرنا چاہیے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو ذوق کی چیز ہے، یہ تو ایکسپیرینس کی چیز ہے۔ یعنی یہ اس کی آپ سمجھ لیں نا کہ یہ اس طریقے سے ایپسٹیمک نہیں ہے کہ علمیاتی اعتبار سے آپ اس کو بیان کریں، یہ انٹولوجیکل ہے یا ایگزسٹانشل ہے یا ایکسپیرینشل ہے، وہ تو بس آدمی نے جو چکھا ہے وہ جانتا ہے۔ اچھا، تو کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی حقیقت، یعنی یہ کی حقیقت کیا ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شہود میں، اللہ کی حضوری میں اتنا مستغرق ہو کہ پھر کسی اور چیز کا اس کو احساس ہی نہ رہے، یہاں تک کہ اپنے ہونے کا احساس بھی ختم ہو جائے۔ یعنی یہ بات کہ میں موجود ہوں یہ بھی نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا کہ سنی حقیقت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ تو کہا کہ وہ جو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنے ہونے کے اعتبار سے بھی جیسے اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ مطلوب القوم، یہ جو القوم ہے نا صوفیہ، اور خاص طور پہ سارے صوفیہ نہیں، جس کو ہم وجودی صوفیہ کہتے ہیں، وہ ایک خاص صنف ہے صوفیہ کی۔ تو کہا کہ ان کے ہاں یہ مطلوب ہے کہ انسان جو ہے وہ فانی ہو جائے، یعنی فنا اختیار کر لے اور اس کا اپنا آپ بالکل ختم ہو جائے۔ جو ہمارے یہاں بھی ہے نا کہ رانجھا رانجھا کر دی، میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، تو بس وہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے وہ یہ مقام ہے کہ انسان جو ہے بس گویا نعمتوں کو بالکل بھلا دے اور ہر چیز جو ہے اس کے ہاں سے نکل جائے۔ اور کہتے ہیں کہ اب ذرا غور کرو کہ 2 غلام ہیں۔ اب امام صاحب اس پہ نقد کر رہے ہیں، حافظ ابن قیم ابو اسماعیل حروی پر نقد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو سوچو، 2 غلام ہیں، دونوں جو ہے دنیا کے کسی بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے سامنے حاضر ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ غلام اپنے بادشاہ کے مشاہدے میں مستغرق ہے، اور اس کو کسی اور چیز کی کوئی اطلاع ہی نہیں ہے۔ کسی بادشاہ کے جو معاملات ہیں نا، امور جو ہیں، یعنی ایک ذات ہوتی ہے اور ایک امر ہوتا ہے نا، تو بس وہ ذات میں مستغرق ہے، امر کی بھی جو ہے کوئی توجہ نہیں۔ اور دوسرے جو صاحب ہے، دوسرا جو غلام ہے نا، وہ مستقل دیکھ رہا ہے الرٹ ہو کر، کہ ذات کو بھی ظاہر دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس کے امور کو بھی دیکھ رہا ہے، احکامات کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ اس کی طرف سے کوئی عنایت ہو یا کوئی حکم ہو اور وہ غافل ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے صورتحال 2 طرح کی۔ اب کہتے ہیں کہ ایک قصہ ہے بادشاہوں میں سے کسی کا، اس پہ غور کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کے غلام تھے، خاص طور پر جو خاص اس کے اکرام والے تھے، اور کہتے ہیں کہ بھائی بہت سے غلام تھے، ان میں سے ایک غلام گویا بہت چہیتا تھا، اور وہ سب سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا تھا، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو بہت زیادہ مرتبہ دیتا تھا، لیکن وہ غلام کوئی بہت وردی بھی نہیں تھا، کوئی بہت شکل و صورت میں بھی وجیح نہیں تھا۔ تو لوگ جو ہے پھر باتیں بناتے تھے، یعنی باقی غلام باتیں بناتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بھائی ہم جو ہیں ہمارے اندر وجاہت بھی زیادہ ہے، ہم جو ہے زیادہ سکلفل بھی ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جب غلامی کا دور تھا تو غلاموں کی جو قیمت ہوتی تھی وہ زیادہ تر ان کی سکل کی وجہ سے ہوتی تھی، کہ کون زیادہ سکلفل ہے۔ تو لوگ باتیں کرتے تھے کہ بھئی یہ بلا وجہ میں جو ہے وہ لاڈلا جو ہے یہ بلو آئیڈ ہوا ہے ہمارے
سید کا۔ تو کہتے ہیں پھر ارادہ کیا سلطان نے ایک موقع پر کہ وہ واضح کرے اس غلام کی فضیلت کو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کسی جو ہے اپنے سفر میں کہیں جا رہا تھا، اس کے ساتھ خدم و حشم بھی تھے، اور کہتے ہیں کہ دور جو ہے وہ پہاڑ پر برف تھی کوئی۔ تو کہتے ہیں کہ بس سلطان نے جو ہے وہ دیکھا اس برف کی طرف اور نگاہ جھکا لی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا نا، جس پہ لوگ طنز کرتے تھے یا تعریض کرتے تھے، تو اس نے جو ہے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور پھر جو ہے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگا کے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ بس تھوڑی دیر کی بات تھی کہ وہ واپس لوٹ آیا، اور اس کے ساتھ ٹکڑا تھا، اس برف کا ایک ٹکڑا تھا۔ تو سلطان نے پوچھا کہ ما ادراک انی ارید الثلج، بھئی تمہیں کیسے پتہ لگا کہ بھئی میرے اندر چاہت ہے اس برف کی؟ تو کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس کی طرف نگاہ کی، اور کہا کہ وَنَظَرُ الْمُلُوكِ إِلَىٰ شَيْءٍ لَا يَكُونُ عَنْ غَيْرِ قَصَدٍ، اور کہا کہ بادشاہ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں نا، وہ بغیر ارادے کی نہیں ہوتی، بغیر مقصد کی نہیں ہوتی۔ تو پھر گویا سلطان نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو میں نے جو اس کو میں خاص اکرام اور اقبال اس کو کرتا تھا اس کی طرف، تو کہا کہ یہ ہے اصل چیز۔ کیوں؟ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ شُغْلًا، اور کہا کہ تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے، وَشُغْلُهُ مُرَاعَاتُ لَحَظَاتِ وَمُرَاقَبَةُ أَحْوَالِ، تو کہا کہ تم میں سے ہر ایک کا مشغلہ ہونا کیا چاہیے کہ میرے لحظات کو، میں کس چیز کو دیکھ رہا ہوں غور سے، شوق سے، اس کی رعایت کرو، اور میرے احوال کیا جو ہے اس پر توجہ سے دیکھو کہ اس وقت میرے اندر کیا حال پیدا ہو رہا ہے، کیا طلب پیدا ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے میں نے بعض شیوخ سے یہ بات سنی ہے کہ ایک جو ہے وہ بادشاہ ہو، اس کے دو غلام ہوں، اور دونوں مستغرق ہوں اس کے مشاہدے میں اور پوری طرح متوجہ ہوں۔ وہ ان دونوں سے کہے اذهبا الى بلاد عدوی فاوصلا الیہم هذه الکتب وطالعانی باحوالہم، اور ان سے کہیں کہ جاؤ بھائی فلاں میرے دشمن کے علاقے میں جاؤ، اور جو ہے یہ میرے نوشتے پہنچاؤ، اور جو ہے وہ ان کے احوال آ کر مجھے بتاؤ، اور ایسے کرو اور ایسے کرو ایسے کرو۔ تو کہا ان میں سے ایک جائے اور جلدی سے جا کر وہ سارے معاملات کرنا شروع کر دے، اور دوسرا یہ کہے کہ نہیں میں تو آپ کی جناب میں ہی رہوں گا، آپ کا مشاہدہ ہی کروں گا، اور میں آپ ہی کو دیکھتا رہوں گا، اور آپ کے سوا میں کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوں گا۔ تو امام کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے نا کہ بادشاہ اس سے ناراض ہوگا اور اس سے بغض رکھے گا، اور بادشاہ کی نگاہوں سے وہ اتر جائے گا۔ تو کہا کہ وہ اصل میں اب ہوا کیا ہے کہ اذ ہوا واقف مع مجرد حظہ من الملک، اصل میں بات کیا ہے کہ اصل میں تو وہ آدمی گویا ایک لحاظ سے آپ سمجھ لینا کہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں مفاد پرست ہے، کہ وہ اپنے حظ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا حظ کیا ہے؟ بادشاہ کو تکتے رہنا۔ تو گویا وہ اپنے حظ کو ترجیح دیتا ہے بادشاہ کے حظ پر، بادشاہ کے حصے پہ، بادشاہ کے نصیب پر، اور جو دوسرا ہے وہ بادشاہ کا جو آپ کہیں مطلوب ہے، مقصود ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات گویا اہم ہے، اس سے ہم پر بات واضح ہونی چاہیے۔ یہ اس کی ایسی مثالیں عام فہم انداز میں بھی دی جاتی ہیں نا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں تھی نا صحابہ کے لیے، اور یہ بات تو جیسے سب کو پتا ہے، ہر جو ہے محب کو پتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے بڑی ٹریٹ کیا ہوتی ہے؟ اپنے محبوب کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا۔ اسی لیے آپ کو معلوم، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ انور ہے اس کی زیارت ہے۔ تو یہ ہر پلین میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر کہتے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور موجود ہیں، ہم ان کو ہی دیکھتے رہیں، نہ ہم جہاد پہ جائیں گے، ہم نہ دعوت دین کا کام کریں گے، تو ظاہری بات ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی گویا اسی پر قیاس کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ اگر دو لوگ ہوں جو کسی ایک محبوب کی محبت کے مدعی ہوں، اور وہ دونوں جو ہے اس کے سامنے موجود ہوں، اور ایک جو ہے وہ اس کو بس دیکھتا رہے، اس پہ نگاہ جو ہے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے، اور دوسرا کون ہے جو اس کی مراد جو ہے اور اس کی مرضات اور اس کے اوامر کا امتثال کرے، اس کے حکموں کو پورا چلے۔ تو کہا کہ فقال لهما ما تريدان، اور جب ان دونوں سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، تو
تو ایک کہے کہ ارید دوام مشاہدتک والاستغراق فی جمالک، ایک کہے کہ میں تو آپ کے بس مشاہدہ چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جمال میں مستغرق رہوں، اور دوسرا کیا کہے ارید تنفیذ اوامرک و تحصیل مرازیک، تو میں کیا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تیرے احکامات کی تنفیذ کروں اور تیری رضا جو ہے اس کا حصول کروں۔ تو اب آگے جملہ بڑا اچھا ہے کہ فَمُرَادِي مِنْكَ مَا تُرِيدُهُ أَنْتَ مِنِّي لَا مَا أُرِيدُهُ أَنَا مِنْكَ۔ تو وہ جو دوسرا شخص ہے نا جو اصل میں کاموں میں لگا ہوا ہے اور وہ اشارہ ابرو کا منتظر ہے کہ یہ کام کہا جائے، یہ کام کہا جائے، یہ کام کہا جائے، تو وہ کیا کہے گا کہ میری مراد آپ سے کیا ہے، وہ جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں، نہ یہ کہ جو میں آپ سے چاہتا ہوں۔ یعنی اصل بات کیا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی ہم تو اللہ سے بہت کچھ چاہتے ہیں نا، لیکن اصل بات یہ کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہی جو آیت ہے نا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ٹھیک ہے، آپ اپنی فرمائشیں پیش کرو، اپنی عرضداشت پیش کرو، اور جو تمہارے مطالبات ہیں سب اللہ کے سامنے رکھو، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن یہ بھی تو چاہیے نا کہ پھر میری پکار پر بھی لبیک کہو اور جو ہے مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم رشد پر رہو۔ تو وہ نوازتا تو میں ہر ایک کو ہوں نا، وہ تو میں سبھی کو دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آزمائشوں میں سب میں وہ پورے اترے اور کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بناتا ہوں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا ومن ذریتی، کیا یہ پیشوائیت جو ہے یہ گویا لکھ دی جائے گی اور یہ گویا میری اولاد اور نسل میں بھی اس کا بھی نصیب بنے گا، مقدر بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا کوئی عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی کیا مطلب ہے، میرا کسی کے ساتھ غیر مشروط کوئی تعلق نہیں ہے، جو ظالم ہے یعنی مشرک ہیں ان تک میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو پھر جب انہوں نے دعا کی نا اور کہا نا کہ اے اللہ تو جو ہے وہ رزق دے، تو کیا کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائیں اللہ پر اور جو آخرت کے دن پر، اے اللہ تو ان کو رزق دینا، کیونکہ پہلے تنبیہ ہو چکی نا کہ بھائی وہ جو امامت کا مرتبہ ہے وہ تو توحید کے ساتھ شرط ہے، اگر شرک کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیے، سرکشی کی، تو وہ منصب نہیں ملے گا یا چھین لیا جائے گا۔ تو کہا نا کہ پھر جب دعا کی کہ ان کو رزق دینا، تو پھر اس کو کوالیفائی کر کے بیان کیا کہ بھائی جو ہے جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کو نوازنا۔ تو کیا کہا قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان کو بھی میں تھوڑا بہت دے دلا کے فارغ کر دوں گا، اور تھوڑا بہت سے مراد جو ہے وہ مطلب 1 خرب روپے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی جنت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کوئی آدمی کہے اچھا جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہ ماننے والوں کو تھوڑا سا دیں گے اور سارے جو ہے ملٹی بلینئر سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، اللہ کو جو ہے ظاہری بات صحیح تصور کے ساتھ نہیں مانتے، تو وہ سمجھتے نہیں نا بات کو۔ امتعوہ قلیلاً کا مطلب ہے پوری دنیا کی نعمت بھی دے دی ہے نا، تو بس تھوڑی سی ہی ہے، کیونکہ ایک خاص وقت کے لیے، اور پھر یہ بندہ بھی چلا جائے گا اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ میں تو اصل میں کیا چاہتا ہوں، میں تو وہ چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ تو مجھ سے چاہتا ہے، نہ یہ کہ میں جو تجھ سے چاہتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہے کہ نہیں میں تو تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ بھائی میری جو مشاہدہ ہے نا اس کی جو لذت ہے وہ میں اس سے متمتع ہوتا رہوں، میں تو گویا اس میں ہوں۔ تو کہا کہ کیا یہ دونوں اس کے ہاں برابر ہو جائیں گے؟ کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ فمن هو الآن صاحب المحبہ المعلولہ المدخولہ الناقصہ النفسانیہ، ایک وہ شخص ہے جس کی جو صاحب محبت تو ہے لیکن وہ بیمار ہے، اور اس میں اس کے نفس کی آمیزش ہے، اور وہ ناقص ہے، اور وہ نفسانی ہے نا، نفسانی ان معنوں میں کہ بھئی میری جو ہے آپ کہہ لیں شہوت دید کہہ لیں اس کو بھی، تو میری جو شہوت دید ہے نا بس وہ پوری ہو، اس کی تسکین ہو۔ ایک تو کہا کہ یہ آدمی ہے وہ صاحب المحبہ الصحیحہ الصادقہ الکاملہ، اور دوسرا شخص کون سا ہے کہ جو صاحب محبت ہے، وہ محبت جو صحیح ہے، جو صادق ہے، جو کامل ہے۔ تو محبت کی صحت جو ہے وہ محب تو طے نہیں کرے گا نا، وہ محبوب طے کرے گا۔
محبوب بتائے گا کہ یہ جو محبت ہے یہ جینون ہے، اوتھینٹک ہے، یا یہ ایسے ہی ہے، جعلی ہے۔ اب آگے آخر میں بس یہ ختم ہو رہا ہے یہ والا باب، کہتے ہیں وَسَمَعْتُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ علیہ رحمہ ان سے یہ بات سنی، بہت زبردست جملہ ہے، کہتے ہیں یحکی عن بعض العارفین، وہ بھی ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ وہ حکایت کر رہے ہیں بعض عارفین کی بات، انہو قال، کہ انہوں نے یہ کہا، بہت اہم جملہ ہے، بہت توجہ والا، اسی پر گویا یہ ہماری ساری گفتگو ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا الناس یعبدون اللہ، لوگ جو ہیں اللہ کو ماننے والے وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، والصوفیہ یعبدون انفسہم، اور بعض صوفیہ، اب میں اس کو کوالیفائی کر کے بیان کر رہا ہوں، جو صالحین بھی کہہ رہے تھے وہ بھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ایک خاص قسم ہے، اور عرفان کی ایک جہت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور اس طرح کے کچھ مسائل ہیں، ان میں سے بھی سارے نہیں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ججمنٹ پاس کروں، لیکن ان لوگوں میں بھی ایک پورشن ایسا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، یعنی عام صالح اہل ایمان اولیاء اللہ وہ تو اللہ کو پوجتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک تنقید ہے نا، جو انہوں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ تفرید کا جو مقام ہے نا، اس میں گویا آدمی بس بالکل مستغرق رہتا ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ جو منعم ہے اور انعام وغیرہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور بالکل کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ تو حافظ ابن قیم علیہ رحمہ جگہ جگہ اس کتاب میں اس تصور کی نفی کرتے ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہیں پڑھا تھا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں 40 برس تک، یا کوئی خاص عدد تھا، بہت مدت تک، میں 40 برس تک خدا کے دھوکے میں اپنے نفس کی پوجا کرتا تھا، یعنی میں اپنے نفس کا پجاری تھا، اور مجھے دھوکہ یہ لگا کہ جیسے میں شاید خدا کی پوجا کرنا۔ تو اس کو جو ہے ہمارے ہاں بعد کے جو قریب کے بزرگ ہیں وہ ایک اچھے انداز میں نا بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں دین جو ہے نا، دین یا دین کی محنت شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ میرا شوق یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، بھئی آپ اور آپ کے شوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا طرز فکر، طرز عمل، طرز احساس اختیار کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ الناس یعبدون اللہ والصوفیہ یعبدون انفسہم، کہ لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور بعض صوفیہ جو ہیں وہ اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، وَأَنَّهُمْ وَاقِفُونَ مَعَ مُرَادِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یہ لوگ اپنی مراد کے مطابق اللہ سے معاملہ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اپنی ٹرمز پر اللہ سے معاملہ کرتے ہیں۔ ہماری ٹرم تو یہ ہے کہ ہم بس اللہ کو دیکھتے رہیں، لا مع مراد اللہ منہم، نہ یہ کہ اللہ کی مراد ان سے کیا ہے اس کے مطابق اللہ سے معاملہ کریں۔ کہتے ہیں وَهَذَا عَيْنُ عِبَادَةِ النَّفْسِ، اور کہتے ہیں کہ یہی تو نفس کی بندگی ہے، عین عبادت نفس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَلْيَتَأَمَّلْ اللَّبِيبُ هَذَا الْمَوْضَعَ حَقَّ التَّأَمُّلِ، تو کہتے ہیں جو لبیب ہے نا، جو عقل مند ہے، لب والا ہے، اس کو چاہیے کہ اس مقام پر، اس جگہ پر تھوڑا تأمل کرے، غور کرے۔ فَإِنَّهُ مِحَقْ وَمِيزَان، کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، میزان کیا ہے، وہ تو یہی میزان ہے، وہ شریعت ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کی کتاب ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے نا، کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں خاص طرح کے، کس طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور جہاں اچھی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، تو بے تکلف اس کی تعریف کر رہے ہیں حافظ ابن قیم، اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ کوئی چیز محل نظر ہے، اور کوئی چیز ایسی ہے جو شریعت کے پورے سانچے میں فٹ نہیں ہوتی، تو پھر وہ لحاظ نہیں کرتے، اور بہت احترام اور اکرام کے باوجود جو ہے وہ ان پر نقد کرتے ہیں۔ اور یہ ایک جملہ ایسا ہے جو آپ سمجھ لیں دنیا کی ہر روایت میں، ہر زبان میں بڑے لوگوں سے ہمیں ملتا ہے، یعنی یہ جملہ ہمیں مل جائے گا، آپ سمجھ لیجئے کہ ارسطو کے ہاں مل جائے گا سقراط کے لیے، افلاطون کے لیے، افلاطون کے ہاں مل جائے گا سقراط کے لیے، اسی طریقے سے ہمیں مل جائے گا حافظ ابن قیم کے ہاں مل جائے گا، ٹھیک ہے، یا امام محمد قاضی ابو یوسف امام ظفر کے ہاں مل جائے گا امام ابو حنیفہ کے لیے۔ کیا جملہ ملے گا
کہ بھائی الشیخ احب الینا، جو شیخ ہیں، حافظ ابن قیم کا تو باقاعدہ جملہ موجود بھی ہے کہ بھائی جو شیخ الاسلام ہے نا، شیخ الاسلام احب الینا، شیخ الاسلام ہمیں بہت محبوب ہے، لیکن الحق، جو حق ہے نا، احب الینا من شیخ الاسلام، لیکن جو حق ہے وہ شیخ الاسلام سے زیادہ ہے ہمیں محبوب۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے لیے ایک کسوٹی موجود ہے قرآن و سنت کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی ہم احیاء علوم الدین ہم نے کچھ حصہ اس کا مطالعہ کیا، اس میں بھی شروع میں نے تھوڑی تمہید تفصیل سے عرض کی تھی، یہی بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک انسانی کلام ہے، مستفاد ہے قرآن و سنت سے اور صحابہ کے اقوال اور اسلاف کے اقوال سے، لیکن بہرحال اس کی جو تفصیل اور وضاحت اور شرح ہے اور اس کی ایک خاص طرح کی پلیسمنٹ ہے وہ انسانی ہے۔ تو چاہے ابن تیمیہ ہوں، چاہے وہ امام غزالی ہوں، چاہے حافظ ابن قیم ہوں، چاہے ابو اسماعیل ہروی ہوں، چاہے ابو حنیفہ ہوں، چاہے جو ہے وہ حارث المحاسبی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں، ابو الحسن علی اشعری ہو، ابو منصور ماتریدی ہو، کوئی ہوں، سب کے ساتھ معاملہ یہی ہوگا کہ یہ سب انسان ہیں، غیر معصوم ہیں، اور ان کے کلام میں، ان کی گفتگو میں، ان کی تصنیفات میں ایسی جگہ آ سکتی ہیں، اور کئی جگہ آ سکتی ہیں جہاں یہ محسوس ہو دین کے طالب علموں کو کہ یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہے، معاملات کچھ خراب ہو گئے ہیں، تو اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے ان نشستوں میں، خاص طور پہ صبر اور شکر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ہے اس سے مستفید ہوں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنی کنڈیشننگ ایسے کریں کہ صبر اور شکر کے جو مضامین ہیں وہ گویا ہمیں مستحضر رہیں، اور جیسے کہ شروع میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ پوری زندگی بندہ مومن کی ان دو اوصاف میں گزرتی ہے، یا اس پہ حالات اچھے آ رہے ہیں یا حالات تنگ و ترش آ رہے ہیں، سخت آ رہے ہیں، تو جب اچھے حالات ہیں تو شکر کرے، اور سخت حالات ہیں تو صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔